ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات گرامی قدر عزیز دوستو بزرگوں، آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات مبارکہ تلاوت فرمائی ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، ایک عشرہ ختم ہو چکا ہے اور اب دوسرا عشرہ شروع ہے۔ مہمان ہے، مسافر کی طرح آیا ہے اور گزر جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو ایک نسبت سے کہ اسلام کے ساتھ ہمارا رشتہ جیسے ایک پیٹ سے دو لڑکے پیدا ہوں تو وہ بھائی کہلاتے ہیں، 5 لڑکیاں پیدا ہو جائیں تو وہ بہنیں کہلاتی ہیں۔ یہ ایک رشتہ ہے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک پیٹ سے آئے ہیں، ایک پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور ہمارے جد امجد جو سب جانتے ہیں، تو ہمارا ایک رشتہ جو ہے، جس رشتے کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈالا ہے، وہ ایک مضبوط ڈور اور ایک مضبوط رسی ہے، اور وہ رشتہ ہے اسلام کا رشتہ۔ اسلام کا رشتہ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ اس رشتے کے اوپر دنیا کے جتنے رشتے ہیں وہ سارے کے سارے قربان کر دیے جاتے ہیں۔ اس رشتے کو آدمی قربان نہیں کر سکتا، اس رشتے کے اوپر سب کو قربان کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے اور اس کے اوپر مثالوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبدالرحمن بن ابی بکر جو ایمان نہیں لائے تھے اور غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے، آمنا سامنا بھی ہوا، تو ایمان لانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے کہ ابا جان آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ نہیں؟ لیکن مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جب بدر کا میدان لگا تھا، بدر کے میدان کے اندر آپ نہ جانے کتنی مرتبہ میری تلوار کی زد کے اندر آئے، لیکن میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا اور آپ میری تلوار کی زد کے اندر آ جاتے تو میں آپ کا سر قلم کر دیتا۔ اسی لیے قلم کرتا کیونکہ تو محمد رسول اللہ کا دشمن تھا، میں آپ کو اپنا بیٹا تسلیم کرتا اور بیٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دیتا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی
ہیں اور جا رہے تھے، ایک مرتبہ جنگ کے موقع کے اوپر سے گزر رہے تھے، ایک انصاری صحابی ان کے بھائی انصاری تھے، وہ اس کے بھائی کو انہوں نے پکڑا اور رسیوں کے اندر جکڑ رہے تھے۔ تو مصعب بن عمیر کہتے ہیں اس انصاری صحابی کو کہ بھائی اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھو، جکڑو رسیوں کے اندر مضبوطی سے، کیونکہ اس کے عوض کے اندر ہمیں بڑا مال ملے گا۔ بھائی آگے سے کہنے لگا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا اور میرا رشتہ ہے، ہم ایک پیڑ سے پیدا ہوئے ہیں۔ مصعب بن عمیر کہنے لگے تم میرے بھائی نہیں ہو، میرے بھائی تو یہ انصاری ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے ہیں، اور جو ایمان لائے ہیں یہ میرے بھائی ہیں، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہو، تم میرے بھائی نہیں۔ یہ ایک اسلام کا رشتہ، لیکن اس رشتے کے اوپر اتنے وار ہوئے کہ جیسے تسبیح کو پڑھتے پڑھتے اس کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے وہ پڑھتے پڑھتے گھس جاتا ہے، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور وہ تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ آج بھی وہی حساب بن چکا ہے کہ وہ گھس چکا ہے وہ دھاگا، اور جس کے اندر ہمیں رسول اللہ نے جکڑا تھا اور جس کے بارے میں بتایا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع کے اوپر کہہ رہے تھے لوگوں سے کہ یہ تمہاری اور میری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد ہماری دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، آؤ قریب ہو جاؤ اور میری بات کو غور سے سنو۔ اس کے اندر جو سب سے زیادہ جس بات کے اوپر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا وہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر رہنا، مسلمانوں یکجان ہو کر رہنا، بکھرنا نہیں، ادھر ادھر نہ جانا۔ اگر ادھر ادھر چلے گئے تو پھر طاغوتی طاقتیں تمہیں اپنا شکار بنا۔ خیر مجھے ایک بات یاد آئی، پرانے لوگ یہ سنایا بھی کرتے تھے، ایک جنگل تھا، جنگل کے اندر 3 گائے رہتی تھی، ایک گائے سفید تھی، ایک گائے سرخ تھی اور ایک گائے کالی تھی۔ یہ تینوں ایک ساتھ رہتی تھی، لیکن شیر جب بھی حملہ کرنے کے لیے جاتا تینوں ایک ساتھ مل کر شیر کا مقابلہ کرتی اور شیر کا شکار ہونے سے بچ جاتا۔ شیر ایک دن بیٹھا پریشان تھا، جب پریشان تھا تو لومڑی چلاک جانور ہے، تو لومڑی آئی کہنے لگی اے جنگل کے بادشاہ بڑے پریشان نظر آ رہے ہو، کہا تجھے معلوم ہے بھوک نے بڑا ستایا ہے اور میں جب بھی حملہ کرنے کے لیے جاتا ہوں ان گائے کے اوپر تو یہ تینوں ایک ساتھ ہو جاتی ہے اور مجھے حملہ نہیں کرنے دیتی، میں بھوک سے مر رہا ہوں۔ کہا بس میرے اوپر چھوڑو، کل دیکھنا پھر حملہ جا کر کرنا۔ اب یہی لومڑی گائے کے پاس، سفید گائے کے پاس، سفید گائے کو کہتی ہے کتنا حسن دیا ہے اللہ نے تجھے، تو اس سے بڑھ کر تو اور کوئی جنگل کے اندر خوبصورت ہے ہی نہیں، تم ہی سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہو، لیکن اصل بات یہ ہے یہ جو کالی تم نے ساتھ ملائی ہے نا یہ تمہاری ساری خوبصورتی کو خراب کر اتنا پکا کیا اس کو۔ اب جب تعریفیں ہونے لگ جائے تو اور بھی آدمی ہو جاتا ہے، وہ گائے اور زیادہ ہونے لگی، میری تو تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اب وہ شیر کے پاس آئی، شیر کو کہتی ہے کل جا کر حملہ کرنا، اب کوئی اس کو چھڑانے نہیں آیا۔ میری بات کے اوپر غور کر، یہ لطیفہ نہیں سنا رہا آپ کو، یہ قیمتی بات ہے۔ جب وہ گئے شیر حملہ کرنے کے لیے، شیر نے کالی گائے کے اوپر حملہ کیا، نہ اس کو سفید چھڑانے کے لیے آئی اور نہ سرخ چھڑانے کے لیے آئی۔ انہوں نے کہا شکر ہے یہ کالا دھبا تو ہم سے ختم ہو گیا۔ شیر نے خوب سیر ہو کر اس کو کھایا۔ اب پھر آئی وہ لومڑی، کہا سفید کو تو بڑی خوبصورت ہے، اللہ نے بڑا حسن بڑی سفیدی تجھے دی ہے، لیکن یہ سرخ تیرے ساتھ اچھی نہیں لگی۔ اب شیر نے دوسرے دن اس کو کہا جاؤ حملہ کرو، اس نے حملہ کیا، اس نے سرخ کو بھی کھا لیا۔ اب سفید کی جب باری آئی تو سفید کے اوپر جب شیر حملہ کرنے لگا
تو سفید شیر کو کہتی ہے رک جاؤ جنگل کے بادشاہ، میری ایک بات سن لو، ہے جنگل کے سارے جانور، میں تو اس دن ہی مر چکی تھی جس دن کالی گائے کے اوپر حملہ ہوا تھا اور اس کو شیر نے کھایا تھا، میں سمجھ چکی تھی کہ اب میں نہیں بچوں۔ آج اس کالی سفید اور سرخ کے چکر کے اندر ہم مسلمان پڑے، کہتے ہیں یہ فلاں کا مسئلہ ہے، وہ خود بھی بھیجتے رہے، ہمیں کیا ہے۔ بعض مسلمان ہم نے ایسے بھی دیکھے جو کہتے ہیں غزہ والوں کا مسئلہ ہے، غزہ والے جانے، فلسطین کا مسئلہ ہے، فلسطین والے جانے، ہمارا کیا ہے ان کے ساتھ؟ کیوں کہ ہم بکھر چکے، ہم ایک طاقت رہے ہی نہیں۔ تفرقہ بازیوں کے اندر، بارکوں کے اندر سرحدوں نے آ کر ہمیں گرفتار کر دیا کہ یہ سرحد ہماری ہے، یہ ملک پاکستان کی سرحد ہے، اس سے آگے تم نہیں جا سکتے، آگے افغانستان کی سرحد ہے، اس کو عبور نہیں کر سکتے۔ انہی سرحدوں کی وجہ سے تو آج ہم پس رہے ہیں، یہی سرحدوں نے تو آ کر ہمیں برباد کر دیا۔ یہ جو سرحدیں بن گئی، روک دیا مسلمانوں کے ایک جگہ کے اوپر، جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، چاہے وہ جس کونے کے اوپر بھی ہے، چاہے وہ فلسطین کے اندر ہے، چاہے وہ برما کے اندر ہے، چاہے وہ ملک شام کے اندر ہے، چاہے وہ اردن کے اندر ہے، چاہے وہ چیچنیا کے اندر ہے، وہ ہمارے سب بھائی، ہمارا اور ان کا ایک رشتہ ہے، اور وہ رشتہ اسلام کا رشتہ ہے، وہ رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے۔ یہ اتنا گہرا اور اتنا مضبوط رشتہ ہے جس کے اوپر مسلمان جب یکجاہ تھے اور اسلام بکھرا ہوا نہیں تھا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم صحابہ کی طرح تقوی لے آؤ، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ صحابہ کی طرح تمہارے جذبات ہو، فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ سے ڈرو اتنا جتنی تمہاری طاقت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس طرح لے آؤ، اس طرح کے تقوی لے آؤ۔ صحابہ دوئے تھے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ نے ان کے ایمانوں کو نقش کر دیا تھا، ایسا ایمان کہ جب اللہ نے ان کا امتحان لیا، ہر امتحان کے اندر وہ کامیاب ہوئے۔ امتحان تھا، حکم آیا، محبوب نماز پڑھ رہے، منہ بیت المقدس کی طرف، 17 ماہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، جب اس طرح منہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ محبوب منہ کو پھیریے بیت اللہ کی طرف، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا چہرہ انور بیت اللہ کی طرف پھیرا، اور یہ حکم نماز کی حالت کے اندر تھا، نماز سے الگ نہیں تھا۔ وہ مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے، اس کے اندر 2 قبلے موجود ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت کے اندر جیسے ہی چہرہ انور کو پھیرا، صحابہ نے بھی اسی طرح پھیرا۔ بعد میں یہ نہیں پوچھا محبوب بعد میں پھیر دیتے، نماز کی حالت کے اندر کیوں پھیرا؟ صحابہ نے یہ سوال نہیں کی۔ آج کا مسلمان سوال کرتا پھرتا ہے، شریعت اس طرح ہوتی، اس طرح کیوں ہے، اس طرح نہ ہوتی، اس طرح ہوتی، کیونکہ جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح ہوتی۔ آج ہم اس طرح چاہتے ہیں، لیکن صحابہ اس طرح نہیں۔ لیکن اسلام کا جو رشتہ ہے وہ بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ طاغوتی طاقتوں نے اسی لیے حملہ کیا کہ آج انہوں نے ہمیں بکھیر کر رکھ دیا۔ کوئی اہل حدیث بنا ہے، کوئی بریلوی بن چکا ہے، کوئی شافعی مسلک کا بن چکا ہے، کوئی دیوبندی بن چکا ہے، کوئی کس طرف ہے، کوئی کس طرف ہے۔ یہ تفرقہ بازی ڈالی کس نے؟ یہ ڈالی یہودیت نصرانیت نے، تاکہ وہ تمہیں جدا کر لے۔ آج بریلوی دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، دیوبندی بریلوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، اہل حدیث کے پیچھے دیوبندی نماز نہیں پڑھے گا، اہل حدیث کے پیچھے بریلوی نماز نہیں پڑھے گا۔ یہ سارے کام کیوں چلے؟ یہ کس نے کیے؟ ہمیں یہ جدا کرنے والا کون ہے؟ اور ہم اتنے آگے چلے گئے کہ دیوبندی مولوی بریلویوں کو گالی دے گا، اور بریلوی جو ہے دیوبندی مولویوں کو گالی دے گا۔ یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور انہوں نے ہمیں پہنچا دیا ہے یہاں تک، محنت کر کے طاغوتی طاقتوں نے۔ میرے بھائیوں، بات حقیقت کرتا ہوں میں ممبر کے اوپر بیٹھ کر، ادھر ادھر کی پھیر پھور کی باتیں مجھے نہیں آتی۔
اور نہ میں اس طرح کا مولوی ہوں. بات حقیقت ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، آپ کو ماننی پڑے گی کہ آج جوید غامدی جیسا ملعون آپ کو ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر بتایا کہ اسلام کے اندر خرابی کا وجود ہے کہ نہیں، اسلام کے اندر ان نمازوں کا وجود ہے کہ نہیں، جس کو کچھ پتا نہیں ہے. 1979 کے اندر اس کی تاریخ پیدائش ہوئی یا اس سے پہلے کی ہے غالباً. امریکہ نے اس کو اٹھایا اور اس کو تیار کیا اور آج مسلمانوں کے خلاف وہ استعمال ہو رہا ہے. ہر چینل کے اوپر بیٹھ کر کام کر رہا ہے، ہر چینل کے اوپر اس کو پیسہ نہیں مل رہی ہے، کیونکہ ساری چیزیں وہاں ان کی ہیں اور آگے یہ پیسہ نہیں کر رہے. وہ آپ کو بتلائیں گے اسلام کے مسائل، ابھی وہ آپ کو بتلائیں گے جو خود جس کا جسم اسلام کے اوپر نہیں ہے، جس کا پورا ڈھانچہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، جس کا چہرہ سنت کے مطابق نہیں ہے، کیا وہ اسلام سکھلائے گا؟ تو بہرحال ان چیزوں کے اندر نہ پڑے. تو یہ ایک اتنا گہرا اور مضبوط رشتہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی خاطر اتنی تکلیفیں دی گئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر لو لوہان ہو گئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی گئی کہ بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، اتنی تکلیفیں دی گئی کہ آپ کی بیٹی جو حمل کے ساتھ تھی اور اس کے پیٹ کے اندر نیزہ مارا گیا، بچہ ضائع ہوا، اسی وجہ سے اس کی وفات اور شہید ہو گئی. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز نے سب سے زیادہ رلایا ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. سسکیاں بھر بھر کر روئے میرے محبوب اس کی شہادت کے لیے. ایک تو چاچا بھی تھے، دوسرا رضعی بھائی بھی تھے، صوبیہ کا دودھ اس نے بھی پیا، اس نے بھی پیا، محبت بڑی تھی حمزہ کے ساتھ. لیکن حمزہ کے ٹکڑے احد کے میدان کے اندر ہوئے اور گھر کے اندر بھی آئے تو زاروں قطار رو رہے تھے. محبوب فرماتے ہیں حمزہ میرے ساتھ آج رونے والا کوئی نہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا غمگین کیا. لیکن اسلام کا رشتہ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ فتح مکہ ہوا، محبوب فاتح بن کر مکہ کی دھرتی کے اندر داخل ہوئے. 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر کی وجہ سے وحشی مکہ کو چھوڑ کر طائف کے اندر چلا گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو خطوں کے اوپر خط لکھے. وہ اتنے خط لکھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا وحشی کو اپنی طرف. وحشی ڈرتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے. ایک شخص اندر داخل ہوا اور آ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جیسے ہی اس نے کہا صحابہ نے دیکھا کہ یہ وہ وحشی ہے، تلواریں نکالی، وحشی کا سر قلم کرنے چاہتے تھے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو وحشی کو، وحشی اب کلمہ پڑھ چکا ہے، وحشی اب مسلمان ہو چکا ہے، وحشی نے کلمہ پڑھ لیا ہے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہے. اس لیے وحشی کو کچھ نہیں کہنا. لا اریناک لا اریناک. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں وحشی ہرگز میرے سامنے نہ آنا، وحشی ہرگز میرے سامنے نہ آنا، کیونکہ جب تو میرے سامنے آتا ہے مجھے اپنا چاچا یاد آ جاتا ہے. میری پیٹھ کے پیچھے بیٹھنا، کیونکہ آپ کو سلام کے اندر داخل ہو چکا ہے اور تجھے کوئی کچھ نہیں کہے. اسلام کا رشتہ، کیونکہ 1000 کافروں کو مارنا یا ایک کافر مسلمان ہو جائے یہ بہتر ہے. بھائی راستہ چھوڑ دیا کرے، سارے جمعہ نماز کے اندر خلل پڑ جاتا ہے. ہم آج تک یہ چیزیں سیکھ تو نہیں سکے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سیکھ ہی جائیں. خلل پڑ جاتا ہے، راستہ چھوڑ دیا کریں تاکہ آنے والے بیچارے پھر آگے دیر سے آتے ہیں تو آگے وہ اپنی اس تک پہنچ سکے منزل تک. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت پڑھ تو جو